لله رب العالمین۔ بس درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کا دین لے کر مبعوث ہوئے تو کئی لوگوں نے اس نعمت کو حاصل کیا، اسلام والی نعمت کو۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اسلام کی سب سے بڑھ کر خدمت کرنے والے نبیوں کے بعد اگر کسی نے سب سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کی ہے تو وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت، فطرت اور مزاج اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے مزاج سے ملتا جلتا بنایا تھا۔ ملتی جلتی خوبیاں جو طبی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب فرمائی تھی۔ پیدائش سے لے کر وصال مقدس تک حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا، شراب کا رواج عام تھا، زنا بھی عام تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے ہی نہ تو شراب کو کبھی ہاتھ لگایا، نہ ہی ابو بکر صدیق نے کبھی زنا جیسے برے فعل کا ارتکاب کیا تھا۔ فطرت کی سلامت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اور غالباً یہ بات
سیدی اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ کے اندر درج فرمائی ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ چھوٹے سے تھے، باپ کا نام ہے عثمان اور کنیت ہے باپ کی ابو قحافہ۔ پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو لے گئے بت خانے میں۔ بت خانے لے جا کر سمجھانے لگے، بیٹا یہ ہمارے خدا ہوتے ہیں، یہی ہمارے رب ہیں۔ کہا ابا جان یہ خدا کون ہوتا ہے اور رب کون ہوتا ہے؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا جو ہمارے معاملات کا کفیل ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، مکان دیتا ہے۔ اچھا تو ابا یہ ہیں ہمیں روٹی کپڑا دینے والے؟ ہاں۔ آگے ایک بت کے سامنے بڑا لمبا چوڑا بت تھا، فرمانے لگے دیکھو مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھلاؤ پلاؤ۔ بت صاحب چپ، فرمایا دیکھتے نہیں یہ میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، کپڑوں کا ایک سوٹ ہی دے دو۔ اور یہ بدبخت بت، انہوں نے کیا کچھ دینا تھا، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے کیا ہیلپ کرنی تھی؟ اب بچے تھے نا ابو بکر صدیق، جب بات نہ مانی جائے بچوں کی تو بچے کچھ ضد بھی کرتے۔ فرمایا میں نے کہا ہے نا مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا وانا کھلاؤ، دیکھو نا کپڑے میرے پھٹ رہے ہیں، کپڑے بھی دو۔ اور باپ دیکھ رہا ہے یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ بت صاحب چپ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، پتھروں سے کھیر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، وگرنہ تجھے ماروں گا، دے۔ بت چپ۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر یوں کر کے پھینکے سیدھا منہ پر۔ وہ خدا کے چہرے پر جو ناک رکھا ہوا تھا نا وہ ٹوٹ گیا۔ کہ کیسا خدا ہے جو ناک بھی توڑوا لیتا ہے۔ پھر باپ کو بڑا غصہ آیا، بازو سے پکڑا، گھر لے گیا۔ جا کر کہنے لگا او ابو بکر کی ماں، اس کو سمجھا آج اس نے ایسا کام کیا ہے۔ اس کو سمجھا آج اس نے ایسا کام کیا ہے۔ یہ دیکھو دھرم کا معاملہ ہے، اگر آج کے بعد ایسی حرکت کی تو میں اسے خوب ماروں گا، ٹانگیں توڑوں گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی ماں بولی، کہنے لگی ابو قحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، یہ تو اب بڑا ہو گیا ہے نا، ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا، میرے پیٹ میں ہی تھا۔ میں جب بت کو سجدہ کرنے لگتی تھی یہ اکڑ جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، اب یہ کیسے سجدہ کرے گا؟ ابو قحافہ پھر سن، جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے فرشتوں نے مبارکباد دی تھی، کہا تھا یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لرسول اللہ صاحب و رفیق۔
اے اللہ کی بندی حقیقی باندی، تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے جو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، فرشتے اسے صدیق کہتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ اللہ کے رسول کا صحابی بھی ہے، ان کا وزیر بھی ہے۔ یعنی دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت پر اللہ کے فرشتے ان کی ماں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ انہوں نے کبھی بچپن کے اندر بھی شرک نہیں کیا، کبھی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ نبی کریم علیہ السلام سے عمر شریف میں تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک سرکار کی عمر مبارک جتنی ہوئی ہے، ظاہری عمر مبارک۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق کی یاری لگ گئی۔ وہ آتا ہے نا احادیث کے اندر، روایتوں کے اندر، کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے سفر فرمایا ملک شام کا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سفر میں ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکثر ملک شام آتے جاتے تھے۔ درخت کے نیچے ڈیرا لگایا تو درخت کی شاخیں جھک کر آمنہ کے لال کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ وہاں کا جو راہب تھا نا، چرچ کا پادری بحیرہ راہب، اس نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا، یہ بتاؤ یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ شجرہ پڑھ دیا، یہ فلاں ہیں۔ کہنے لگا ان کے باپ؟ فرمایا ہاں ان کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے لگا میری نصیحت یاد رکھ، ان کو آگے نہ لے کے جا، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی، کہیں یہودی ان کو تنگ نہ کریں، ان کو واپس بھیج دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا بلال کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو واپس مکہ شریف بھیجا، راہب کی باتیں سن کر کہ سرکار کے لیے آگے خطرات ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود ہی سوال قائم کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ تعالی تیری مدد، اللہ شاہ صاحب سوال کرتے ہیں، یہ تو نبی کریم علیہ السلام سے عمر مبارک میں چھوٹے تھے، انہوں نے کیسے سرکار کو واپس بھیج دیا کہ آپ جائیے جی؟ اور پھر بلال کو تو ابھی خریدا ہی نہیں تھا، آزاد کیا ہی نہیں، تو بلال کیسے ساتھ تھے؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، چھوٹی عمر والا یہ تو کوئی سوال نہیں بنتا، اس لیے کہ بعض بچوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ دانائی اور حکمت کا خزانہ رکھ دیتا ہے۔ ہوتے بچے ہیں، عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن بڑے دانا اور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک بلال کی بات ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے
حضرت ابو بکر صدیق کی وہ جو خاندان تھا نا بنو جموح کا، ان کے ساتھ بڑی یاری تھی، اور یہ ہمسائے تھے ابو بکر صدیق کے، اور حضرت بلال ان برادری والوں کے غلام تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سفر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا ہو کہ بلال ہمیں ذرا دے دو نا، سفر پر جا رہے ہیں، عاریتن دے دو، ادھار دے دو، ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ کوئی ایسے سوال کی بات نہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق شروع ہی سے جان سارے مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے خواب دیکھے، دو طرح کے خواب بیان ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ ایک خواب یہ دیکھا مکہ شریف کے اندر ہی کہ ایک بہت بڑا نور ہے، نور وہ آہستہ آہستہ زمین پر آ رہا ہے۔ پہلے وہ کعبہ شریف میں داخل ہوتا ہے نور، پھر وہاں سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی نور کا ٹکڑا جاتا ہے، پھر وہ نور کا ٹکڑا پھر مکمل ہو جاتے ہیں سارے انوار مل کر، اور ابو بکر صدیق کی جھولی میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک یہودی عالم سے کہا بھئی مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی خواب تعبیر تو بتاؤ۔ یہودی عالم نے خواب سن لیا لیکن جواب نہ دیا، بس خواب یہاں تک ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک خواب یہ آیا، اور دوسرا وہ خواب ہے جو ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ملک شام تشریف لے جا رہے تھے بزنس کے لیے، کیونکہ سال میں 2 چکر تو ہوتے تھے نا ان کے بزنس کے سلسلے میں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رستے میں خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند زمین پر آیا، اور آیا بھی سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خواب کے اندر ہی اپنے کندھے سے چادر اتاری، چادر اتار کر حضرت ابو بکر صدیق نے اس چاند کو اپنی جھولی میں لے لیا۔ جب جھولی میں لے لیا، صبح اٹھے خواب کو دیکھ یاد آیا ہے یہ کیا خواب آیا؟ آسمان کا چاند کبھی زمین پر نہیں آتا، اگر آ بھی جائے تو اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ میری جھولی کے اندر آ جائے، اور پھر میں نے اس کو اپنی چادر کے اندر چھپا بھی لیا ہے۔ کیا مطلب ہوا خواب کا؟ وہاں کے لوگوں سے پوچھا یار یہاں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں رہتا؟ لوگوں نے کہا جی بالکل رہتا ہے خواب کی تعبیر بتانے والا۔ یہ جو چرچ ہے نا گرجا، اس گرجے کے اندر عیسائی عالم ہیں، عیسائی پادری راہب ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بڑے ماسٹر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے اس کے پاس، رواج کے مطابق سلام کیا، اور وہ راہب اس وقت مراقبہ کی کیفیت میں تھا، سر جھکا کے اپنے اللہ کریم سے لو لگائے ہوئے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جناب میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، کہنے لگا ہاں بتا کیا خواب آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب خواب بیان کیا تو فوراً اس نے سر اٹھایا۔ اوے خواب کی تعبیر پوچھنے والے مسمو کا پہلے بتا تیرا نام کیا ہے؟ تعبیر بتانے والے
او خواب پوچھنے والے اپنا نام تو بتا. فرمایا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. کہنے لگا من این انتا، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا من مکہ تھا، مکہ شریف سے آیا. کون سی برادری ہے، کون سا قبیلہ ہے؟ فرمایا تیمی ہوں، بنو تیم سے تعلق ہے. راہب صاحب بولے، کہنے لگے اے عبداللہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نبوت کا اعلان فرمائیں گے. تیرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کی دولت بھی تو قبول کرے گا. دنیا میں ان کا وزیر بھی تو ہوگا. جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو ان کا خلیفہ بلا فصل بھی تو ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ خواب سنا، تعبیر سنی، دل میں بٹھا لی، کسی اور کو نہیں بتائی. واپس آ گیا. اب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک اور بات بھی بیان کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے نا، اس کے نوازنے کے لیے اسباب بھی سارے پہلے اللہ مہیا فرما دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی ایک شاخ آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگی، باقی درخت نہیں ہل رہا، بس ایک ٹہنی. یا اللہ خیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جھکتے جھکتے وہ ٹانی حضرت ابو بکر صدیق کے کان کے قریب ہوئی اور بولی، کہنے لگی اے عبداللہ، ان قریب اللہ کے آخری نبی نبوت کا اعلان فرمائیں گے. دیکھ لینا یہ سعادت تجھ سے پہلے کوئی اور نہ حاصل کرنے پائے. عبداللہ دیکھ لینا. اب حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو ٹہنی میں سے آواز آتی ہے، ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. میرا تو ان کے ساتھ بڑا یارانہ، بڑی میری ان کے ساتھ دوستی ہے. ہاں بالکل وہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا پھر میرے ساتھ ایک مہربانی اور کرنا، جب ان پر اللہ کا پیغام آئے نا، وحی آئے نا، نبوت سے سرفراز ہو جائیں تو تیری مہربانی مجھے بتلا ضرور دینا. اس نے کہا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہو گیا. حضرت نبی کریم علیہ السلام جب غار حرا میں جلوہ فرما تھے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبریل حاضر ہوا، آن کے کہنے لگا اقرا. پہلی 5 آیتیں سورۃ الگ کی لے کے آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. خیر وحی نازل ہوئی. نبی کریم علیہ السلام وحی کے نزول کے بعد کانپتے آپ کو بڑی سخت سردی محسوس ہونے لگی. کانپتے گھر آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سارا ماجرا بعد میں بیان فرمایا. کچھ سکون کے بعد ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر ابو بکر صدیق اسی درخت کے پاس سے گزرے تو دل کیا درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا سستا لے. خدائی فیصلہ تھا نا. ادھر درخت کے نیچے بیٹھے، ادھر پھر وہی شاخ آہستہ آہستہ نیچے جھکی اور حضرت ابو بکر صدیق کے کان کے قریب آ کر کہنے لگی ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ کا پیغام آج ان پر آ چکا ہے. جا جلدی کر، کوئی اور نہ تجھ سے سبقت لے جائے، جلدی کر. حضرت ابو بکر صدیق آئے نا،
آقا آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں؟ وہ بالکل نبوت سے سرفراز کیا گیا. جلدی کر کلمہ پڑھ لیں. میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن نبی وہ ہوتا ہے نا جو کوئی شان بھی دکھائے، معجزہ بھی دکھائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد کر تو نے جو خواب دیکھا تھا یہودی عالم کو سنایا. یہودی عالم بولا نہیں وہ خواب بھی میری نبوت کی دلیل ہے، اور وہ خواب جو تو نے شام جاتے جاتے دیکھا تھا اور راہب نے تعبیر بتائی تھی وہ میری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا چیز ہے. اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے ایمان کی دولت کو قبول فرمایا. جس دن وحی نازل ہوئی اسی دن ابو بکر کلمہ پڑھنے والے. سرکار فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، جس کے بھی سامنے، اس نے ایک مرتبہ تو اونواں ضرور کی ہے، ایک بار تو، لیکن ابو بکر واحد ہے جس نے میرے سامنے اونواں نہیں کی ہے. میں نے اسلام پیش کیا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں مصطفیٰ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں مصطفیٰ نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا. لیکن ایک ابو بکر ایسا ہے اس کے احسان کا بدلہ میرا اللہ اسے قیامت کے اندر عطا فرمائے گا. یہ سرکار نے اپنے آخری دنوں میں خطبہ دیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں نے مال کے ذریعہ بھی میری خدمت کی ہے، لیکن جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا. ہاں اس وصف میں ایک اور ہستی ابو بکر صدیق کے برابر سرابر ہے، ایک اور ہستی، لیکن چونکہ وہ خاتون ہے اس لیے مردوں کی لسٹ میں ان کا نام نہیں آتا، لیکن وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہو؟ صدیق، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ کبریٰ تو صفت کا صیغہ ہے، تو اس کا موصوف کون ہے؟ اس اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ، وہ اس میں تفضیل کا صیغہ صفت کے لیے آتا ہے، تو یہ صفت ہے، اس کا موصوف کون ہے؟ تو یہاں موصوف محذوف ہے الصدیقۃ الکبریٰ. ابو بکر ہے صدیق اکبر اور حضرت خدیجہ ہے الصدیقۃ الکبریٰ. سرکار نے حضرت خدیجہ پر بھی ایمان پیش نہیں کیا، وہ پہلے ہی جانتی تھیں یہی اللہ کے رسول ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، اور اسی لالچ کی بنا پر ہی انہوں نے سرکار سے شادی کی تھی، اور اس شادی کو اخیر تک پہنچانے میں ابو بکر صدیق کا بھی بڑا کردار ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے لیے 40,000 سے زیادہ درہم قربان کیے مکہ شریف، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی ڈھیر قربان کر دیا. نبی
نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ابو بکر نے مال خرچ کیا ہے نبوت کے بعد، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تو نبوت سے پہلے بھی مال خرچ کرتی رہی ہیں نا۔ ایک دن سرکار گھر آئے تو بڑے پریشان، یہ وہی آنے سے پہلے حضرت خدیجہ نے دیکھا نا پریشان ہے سرکار، کا سرتاج خیر ہے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ فرمایا ہاں آج ایک ایسی بات ہوئی ہے نا جس نے دل پر بڑا اثر کیا ہے۔ سرتاج وہ کیا؟ فرمایا ایک غریب خاندان تھا، مدد کی اسے بڑی شدید ضرورت تھی، دل چاہتا تھا اس کی مدد کروں لیکن پاس تھا کچھ نہیں، اس لیے میں مدد نہیں کر سکا۔ یہ سرکار نے بڑے رقت والے انداز میں کہا۔ اچھا، حضرت خدیجہ نے 1 منٹ کے لیے سوچا، پھر عرض کیا سرتاج آپ ایسے کریں ذرا نا بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیں اور انہیں کہیں کہ خدیجہ نے آپ کی دعوت کی ہے، آئیے۔ بڑے بڑے سردار آ گئے اور ایک مال کا ڈھیر، روپوں کا نا وہ جو درہم تھے اس وقت کے، ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ پیچھے بیٹھی ہوئی خدیجہ الکبریٰ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب سارے سردار جمع ہو گئے، کھانا وانا کھا لیا، تو اب خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے مکے کے سردار و گوار رہنا، یہ سارا مال میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ اس سارے مال کے مالک کے بعد محمد کریم ہے، میرا اس مال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جتنا چاہے جس کو چاہے عطا فرماتے جائیں، اس کا کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، کیا عظمتیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ممبر ہے نا، ممبر، اس کی عظمت اور تقدس کا تقاضا یہی ہے کہ حق اور سچ جو ہے نا وہ بتا دیا جائے، کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، چھپایا نہ جائے۔ ایک اور عظیم شخصیتیں، بڑی عظیم شخصیت، ان کا نام بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا تھا، اور وہ عظیم شخصیت کون ہے؟ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نبی کریم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ راشد، نبی کریم علیہ السلام کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے شوہر، جنتی جوانوں کے سردار حضرت مولا حسن اور مولا حسین کی ابا جان، یہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ زیادہ فرق نہیں ہے ٹائم میں، زیادہ فرق نہیں ہے ٹائم میں، اس لیے بعض حضرات نے اس کو ترجیح دی کہ ابو بکر صدیق ہیں پہلے کلمہ پڑھنے والے، اور بعض حضرات نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے کلمہ پڑھنے کو ترجیح دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ کرے تیری مدد، اللہ ابو کرے تیری مدد۔ اچھا، یہ یاد رکھ کہ اختلاف ان دونوں میں ہے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خدیجہ الکبریٰ ہے۔
یہ تو نا ان میں آگے اختلاف ہے کہ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا یا انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. خود مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر وہی پیر کے دن آئی اور میں نے منگل کے دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے. مولا علی وہی کس دن آئی؟ پیر کے دن، اور نماز منگل کے دن. پھر مولا علی ارشاد فرماتی ہیں مجھ سے پہلے کبھی کسی اور نے سرکار کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. یہ بھی مولا علی ارشاد فرماتی ہیں. تو اس لیے اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا کون پہلے ایمان لایا کون پہلے ایمان لایا. ہم تو ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے والے بھی نہیں ہیں. ہم کہاں اس قابل ہیں کہ انہوں دونوں شخصیات کے قدموں کی دھول ہماری قبر پر بھی پڑ سکے. اور یقین ہے ان کے قدموں کی دھول جس کی قبر پر پڑ جائے گی وہ جنتی ہو جاتا ہے، شرطے کہ کلمہ پڑھنے والا ہو. بڑی عظیم شخصیتیں ہیں. اس لیے اماموں کے امام حضرت امام اعظم نے فیصلہ کر دیا. حضرت امام اعظم نے فیصلہ فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں حضرت علی مرتضیٰ، آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی. اب آگے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں یہ بحث شروع کیوں ہوئی کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کس نے پڑھا؟ اس لیے کہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے نا پھر وہ سبب بنتا ہے دوسروں کی ترغیب کا، ہے نا. جس طرح ہم اعلان کرتے ہیں نا حضرات بھائی فلاں کے لیے چندہ دو، سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ہلتا سوچتے رہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالیں کہ نہ ڈالیں. لیکن اگر کوئی ایک کھڑا ہو جائے اب دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرے. تو پہلا جو ہوتا ہے نا وہ سبب بنتا ہے ترغیب کا، ترغیب کا سبب بنتا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان فرمایا بھئی یہ غریب آدمی اس کی مدد کرو. پہلے سارے بیٹھے رہے، اب مجھے نام بھول گیا میں، وہ صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے چندہ دیا، پھر لائن لگی. اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنا فعمل بها، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ شروع کیا پھر اس پر عمل بھی کیا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو تو اجر عطا فرماتا ہی ہے، لیکن جس نے پہلے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب اسلام قبول کیا تھا تو آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 7 سال یا 8، 10 بھی آنکھیں کہیں نے، لیکن زیادہ تر 7 یا 8. کھڑے ہو بیٹے. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 9 سال. کھڑا رہا یار بیٹے. ادھر ذرا چہرہ کر، ادھر چہرہ کر، ادھر کر چہرہ. لو بھی جب مولا علی نے کلمہ پڑھا تھا تو اس سے بھی چھوٹے تھے. اور دیکھو یہ قوت ایمانی ہے نا، بچے ہیں بیٹھ جو بیٹھے، قوت ایمانی ہے نا. انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا پہلے دن ہی. مولا علی نے جب کلمہ پڑھا نا، کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا بنی؟ سرکار کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے دیکھا. جب سلام پھیر لیا تو پوچھنے لگے یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟
سرکار نے فرمایا علی یہ اللہ کا دین ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ نہیں میں پہلے اپنے ابا جان سے پوچھوں گا پھر شامل ہوں گا، بچے تھے نا۔ فرمایا نہیں خیر ابھی انہیں نہ بتاؤ، تم نے نہیں کلمہ پڑھنا تو رہنے دے، لیکن ابا جان کو نہ بتانا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب دوسرا دن آیا نا، پھر دیکھا نا نماز پڑھ رہے ہیں، اب حضرت علی رہ نہ سکے، آیا نماز پڑھتے دیکھا دو نماز پڑھنے والے تھے، تیسرے پھر مولا علی شامل ہو گئے۔ یہ ترکیب بنی تھی ان کے اسلام لانے کی، لیکن عمر شریف چھوٹی تھی۔ اب یہ جو بچہ ہے اس کی دوستی ہوگی اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ہی، انیانے نالی یاری ہے نا۔ تو ابو بکر صدیق کی دوستی کن کے ساتھ تھی؟ اپنے بڑوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھتے ہی دین اسلام کے پھیلانے میں محنت شروع کر دی۔ وہ صحابہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے وہ کتنے ہیں؟ 10۔ خود سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح العامری جنتی۔ یہ 10 صحابہ جنتی۔ ان 10 میں سے 5 ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ترغیب پر نبی پاک کی غلامی اختیار کی تھی۔ کل کتنے ہیں؟ 10۔ 10 میں سے 5 کس کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ اور خود ابو بکر چھٹے۔ اور وہ 5 کون کون ہیں بیٹا؟ پانی حضرت عثمان غنی 1، حضرت طلحہ 2، حضرت زبیر 3، عبد الرحمن بن عوف 4، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص 5 اور چھٹے حضرت ابو بکر صدیق خود اشرف مبشرہ میں سے بھی پہلے نمبر پر۔ اب یاروں مسئلہ سنتے جاؤ، وہ حدیث بھی سنتے جاؤ۔ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام شروع کیا، جس کے کہنے پر کوئی مسلمان ہو گیا، ساری زندگی وہ جتنی نیکیاں کرتا رہے گا اللہ اسے بھی ثواب دیتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بینک اکاؤنٹ میں خود بخود بھرتی ہوتی رہے گی۔ اتنا عمل وہ کرے گا، بھرتی کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت عثمان نے ساری زندگی جتنی نیکیاں کی، حضرت عثمان کو بھی اجر، اور اتنا ہی اجر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے ساری زندگی جتنی نیکیاں کی ان کو بھی ان کا اجر، اور ساتھ ساتھ ان کا مجموعی اجر خود بخود آٹومیٹکلی حضرت ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی راہ میں مال بھی بڑا خرچ کیا ہے۔ 7 غلام خرید کے آزاد کیے۔ کتنے؟ 7۔ یار پورا بندہ خریدنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ 2 نام اس میں بڑے مشہور ہیں، ایک عامر بن فہیرہ اور دوسرے سیدنا بلال ہے۔ باپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، مکی دور میں اسلام قبول نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کب مسلمان ہوتے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ اور دیکھیں
سرکار نے کتنا اکرام کیا. حضرت ابو بکر صدیق جب لے کر آئے نا ان کو کہ چلو ابا کلمہ پڑھو، تو سرکار نے دیکھ کے فرمایا ابو بکر رہنے دیتے، یہ بوڑھے آدمی، میں خود ان کے پاس آ جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ہے اصل ایمان کہ ہر چیز سے ترجیح اللہ کے محبوب کو ہے. اچھا، وہ فتح مکہ کے موقع پر ہی نا ایمان دیکھو کس چیز کا نام ہے. یہ نمازوں کا نام ایمان نہیں، داڑھی کا نام ایمان نہیں، روزے کا نام ایمان نہیں، مسجد بنانے کا نام ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ابو سفیان ساری زندگی تو شرارتیں ہی کرتے رہے تھے. ہم ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ سرکار نے قبول کر لیا بس. اب ہماری کیا مجال؟ ہم کہیں نہیں جی یہ ایسے تھے ویسے تھے، ہم تو سرکار کے غلام ہیں، سرکار نے قبول کر لیا، بسم اللہ، بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اگر نہ قبول کرتے ہم بھی نہ قبول کرتے. اچھا، اور ابو سفیان کو پناہ دی تھی حضرت عباس نے، نبی کریم علیہ السلام کے چاچا جی نے. حضرت عمر سمجھتے تھے سرکار کی مرضی یہ ہے کہ ابو سفیان مجھ سے پہلے پہلے قتل کر دیا جائے، میرے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی اسے قتل کر دے. حضرت عمر یہ سمجھتے، تو شاید تھا بھی ٹھیک. حضرت عمر تلوار لے کر پیچھے، اور مارو اس بے ایمان کو، پکڑو پکڑو. اور حضرت عباس بھگائے آ رہے ہیں، بھگائے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے پناہ دے دی اس کو. اور حضرت عمر کی تلوار ایسے، یا رسول اللہ یہ شرارتی ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن اڑاؤں. حضرت عباس نے دیا تانا، عمر تیری برادری کا نہیں ہے نا، تیری برادری کا نہیں ہے نا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا عباس پھر آپ بات کو سمجھے ہی نہیں، میرا باپ مسلمان نہیں ہوا. اگر میرا باپ مسلمان ہو جاتا تو ظاہر ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی، لیکن مجھے قسم ہے پروردگار کی، عباس جس دن تم مسلمان ہوئے تھے اس دن اگر میرا باپ بھی مسلمان ہوتا مجھے اتنی خوشی کبھی نہ ہوتی جتنی تیرے اسلام پر ہوئی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میرے باپ کے اسلام پر زیادہ خوش ہوتے یا اپنے چچا جان کے اسلام پر، چچا جان کے. اور مجھے تو کسی اور کی خوشی مطلوب ہی نہیں، مجھے تو ان کی خوشی مطلوب ہے. یہ ہے اصل ایمان کہ بندہ کس کی خوشی کا خیال رکھے؟ نبی کریم علیہ السلام. ایمان اس چیز کا نام ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہر کام بندہ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے. ایمان کیا ہے؟ کام کس کے لیے کرے؟ اللہ کہتا ہو مجھے راضی کرنا ہے تو طریقہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے. وہ کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پیارے محبوب ان کو سنا دے، اوے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو نا، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہی ہے، میں مصطفیٰ کے مرید بن جا. بس میری اتباع کرو، میرے مرید بن جو. جب سچے دل سے میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے. پہلے تم اللہ سے پیار کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ خود تم
تم سے پیار فرمانے لگے گا، پھر اللہ خود تم سے پیار فرمائے گا۔ بس یہ ہے ایمان کے بندے کو اب دیکھنا ہے کہ ساری، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے، اساں کو اللہ ویکھے ہے، سانو اللہ کدی نظر آیا؟ اب پتہ چلے گا سرکار سے اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ جس چیز سے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے اسی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ سرکار کو راضی کرو، سرکار راضی ہو گئے بس اپنا بیڑا پار ہو گیا۔ دیکھو جس کو کسی کے ساتھ، پیر کے ساتھ پیار ہو جائے نا، اپنے پیر کے ساتھ، تو بندہ سوچتا ہے میں پیر کی اداؤں میں رنگا جاؤں، جس طرح پیر نے داڑھی رکھی ہے میں اس طرح کی داڑھی رکھوں، جس سٹائل کی پیر پگڑی باندھتا ہے میں اسی سٹائل کی باندھوں گا، ہوتا ہے نا؟ جس سٹائل کا لاچا چادر میرے پیر نے باندھی ہے میں اسی رنگ کی چادر باندھوں گا۔ دیکھتے ہو گے آپ لوگ، میرے پیر کی ٹوپی جو ہے اس کی کنی فلاں کنارے فلاں رنگ کی ہے، تو اس طرح کی ٹوپی پہننا شروع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح تم پیر کو دیکھتے ہو بس لاکھ بلند ضرب دے کے اپنے آقا کو دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو آقا کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آقا کا لباس مبارک کیسا تھا، آقا کا چلنا کیسا تھا، آقا کا کھانا کیسا تھا، آقا کا بیٹھنا کیسا تھا، آقا کا برتاؤ کیسا تھا، دشمن کے ساتھ سلوک کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ملازموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ ارے جب سرکار کی ایک ایک بات پر عمل کرتے چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بناتا 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 چلا جائے۔ اللہ ہر کسی کو اپنا پیر پیارا ہوتا ہے، لیکن بات کرتا ہوں سچی، کئیوں کو پھر کڑوی لگتی ہے۔ کسی پیر کے بارے قسم سے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی پیر ہے؟ پتہ نہیں، امید تو ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ مثلا میری اپنی بیعت ہے ابا جی قبلہ کے ساتھ، میرے والد ہیں، میرے استاد ہیں، میرے شیخ ہیں، لگتا تو ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، لگتا ہی ہے، لیکن قرآن سر پر رکھ کر تو نہیں میں کہہ سکتا، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اسی طرح اپنے پیروں کے بارے سوچ لو، لیکن سرکار کے بارے کیا ہے؟ وہ جنت میں جائیں گے یا جنت میں ہم کو بھی لے کر جائیں گے؟ وہ سرکار خود بھی جنتیوں کے سردار، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام ہم گناہگاروں کو بھی پکڑ کے بازو سے پکڑ کر جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ حبیب تہجد پڑھا کرو تہجد، آپ کے لیے ایک چیز زائد ہے، امت پر فرض نہیں، محبوبہ آپ پر فرض ہے، پڑھا کرو تہجد۔ کیوں پڑھا کرو؟ یا میں اس کو ایک سمجھانے کے لیے نا، وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کی فرق ہے جی نبی تو ساڈے چ، نبی تو بھی نمازاں پڑھنیاں پینیاں سن، سانوں بھی پڑھنیاں، بلکہ سونے نو 6 پڑھنیاں پینیاں سن۔ اور دیکھو جہاز میں ہم بھی بیٹھے، جہاز میں پائلٹ بھی بیٹھا، مدینہ شریف جانا تھا نا، ہم جہاز میں بیٹھے پیسے دے کر، اور پائلٹ جہاز میں بیٹھا، ہم جہاز میں بیٹھے مدینہ شریف جانے کے لیے،
اور وہ جہاز میں بیٹھا مدینہ شریف ہمیں پہنچانے کے لیے. اسی طرح نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں سرکار بھی پڑھتے تھے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں جنت جانے کے لیے, سرکار نمازیں پڑھتے تھے جنت لے جانے کے لیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. پڑھا کر جد پڑھا کر کیوں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس لیے کہ اللہ تجھے مقام محمود پر بٹھائے گا نا. اور مقام محمود کیا ہے؟ چلا تمہیں جنت, چل 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 جنت, چل جنت. اشارے ہونے نا ساڈے ول بھی, اساں مارنیاں چھالاں, اساں تے پکا تہیا کیتا ہے انشاءاللہ. یاد رہا اوتھے تے ضرور کہنا کون دیتا چاہیے, کون دیتا دینے والا ہمارا نبی, دینے والا بھی دینے والا. اچھی طرح ذہن کے اندر نشیت کر لو, اچھی طرح یاد کر لو. ہم نے کہنا یہاں بھی کہتے رہو تاکہ سبق وہاں اچھی طرح یاد رہے. کون دیتا یہ کون دیتا, ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے چاہیے دینے والا. نبی دینے والا, نبی سب سے اولا, نبی سب سے بالا. اب سنو, سرکار بھی ابو بکر صدیق کے بارے فرماتی ہے. او امتیو سن لو, ابو بکر ٹھیک ہے تم سب سے پڑھ گئے, پر یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں بڑھا. یہ سرکار کا فرمان ذہن میں رکھ, روزوں کی وجہ سے نہیں تم سے آگے بڑھا کہ شاید اس نے روزے سب سے زیادہ رکھے ہیں. حج کی وجہ سے سب سے زیادہ نہیں بڑھا, تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے سب سے آگے نہیں بڑھا. اس لیے ابو بکر سب سے آگے بڑھا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک چیز اللہ نے پیدا کر دی ہے. بس وہ چیز کیا ہے؟ میں نے راضی رکھنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہے بھائی, یہی چیز. اور یہی چیز ہے ایمان. سرکار کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی تیرا ایمان پختہ ہوگا. اوے سب کچھ چھوڑ دینا لیکن سرکار کے ساتھ تعلق نہ چھوڑنا. سرکار کے ساتھ اگر تعلق ہے نا انشاءاللہ ہر چیز سلامت ہے. پھر کیڑی شے سلامت نہیں. اور ایک بتاؤں میں آپ کو, سرکار کی برکت سے انشاءاللہ آپ میں کسی نے جنم نہیں جانا, سارے جانا جنت ہی.
قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا نا اسے پھینٹا لگے گا. یہ آیت نازل ہو گئی. ابو بکر صدیق کے قربان جائے حاضر ہو گئے. آقا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر سنو تم بھی اور جتنے ایمان والے ہیں یہ بھی، ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے گا نا اللہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف دے دے گا، اخیر چ پھینٹا پھونٹا کوئی نہیں. امتی امت مرحومہ، بخاری شریف ہے. ایک دن چھوٹے بھائی ہیں نا وہ مولانا کریم سلطانی صاحب اللہ سایہ سلامت رکھے، وہ ایک دن ابا جی کے پاس آئے، تساں ڈرا ڈرا ماریا سانوں اے حدیثاں کی کہن نہیں ہیں. میری خود ابا جی سے تو بات نہیں، وہی فرما رہے تھے. فرمان لگے جے سنائیے نا تو قوم بے عمل ہو سکتی ہے، اس واسطے ذرا سنائی دیا نہیں. پھینٹا پھونٹا کو نہیں جو لگنا. سرکار نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے. کس طرح؟ لا عذاب لہا فی الآخرہ، میری امت پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا. لیکن کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہوگا، عذاب ہوگا. تو دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ عذاب ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے ذلیل کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے پاک صاف کرنے کے لیے. یہ جو امت ہے نا اس کو ذلیل کرنے والا عذاب نہیں ہوگا. میل شیل لگ جائے نا تے توتا کے نچوڑ نچاڑ کے نا ذرا پاک ستھریاں کر کے جنت بھیجن واسطے کو لگے گا، ورنہ بس سرکار کے لوٹے نہیں بننا، سرکار سے تعلق مضبوط رکھنا. یہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا تمہارے جسم پر، تمہارے دل پر، تمہاری روح پر اتنا اثر ہوگا. اور یہ یاد رکھو، کوئی داڑھی رکھے، تسبیح پھیرے، درود شریف کی کثرت کرے، لیکن لوگوں کے حق حقوق مارتا پھرے نا، سمجھے اس کا تعلق سرکار کے ساتھ پورا نہیں ہے. اگر تعلق پورا ہوتا اس کے دل میں ہمدردی ہوتی، اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے کا خیال نہ آتا. تو اصل دین یہ ہے کہ بندے کا دل روشن ہو جائے، بندے کا دل منور ہو جائے، اس طرح کہ اللہ سے بھی پیار کرے، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرے اور اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرے. اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد. اچھا میرا مطالعہ بہت تھوڑا ہے، میں یہ بات سنا کے نہ گفتگو، میں کافی سال ہو گیا مجھ سے زیادہ پڑھا بھی نہیں جاتا اپنی تکلیف کی وجہ سے. لیکن قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ایک بات سنی تھی، وہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق روزانہ نہ چھپ چھپا کے ایک جگہ نکل جاتے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں؟ دل میں آیا پتہ کروں چھپ کے ان کا پیچھا کر کے. پیچھا کرتے کرتے گئے، تو آگے ایک غار، ابو بکر صدیق غار سے ہو کے آ گئے تھے. اب جس طرح مجھے یاد ہے اس طرح سناتا ہوں، اگر کچھ لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے. وہاں دیکھا ایک کوڑی بیٹھا ہے، کوڑی.
جا کے اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، خیر ہے، یہ بندہ کون ہے جو تیرے پاس آیا ہے؟ کہتا پتہ نہیں کون ہے، روز ہی آتا ہے، میرے جو دانت ہیں نا اور داڑیں کوڑ کے مرض کی وجہ سے یہ بھی اب بہت تکلیف دینے لگی ہے، تو یہ آتا ہے اور مجھے کچھ کھلا کے نہ چلا جاتا ہے، نرم سی چیز بناتا ہے، مجھے کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر روز دیکھتے تھے اور کہتے تھے واہ حکمران ہو تو ایسا ہو، دور غار میں پڑے ہوئے کوڑی جو رعایا ہے اس کا بھی خیال ہے۔ خیر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے تو یہ کر لیا کہ میں اس کوڑی کا خیال رکھوں گا، دلیا ولیا بنایا، برتن لیا، چمچ ساتھ لیا اور جا کر نہ اس کو، اندھا بھی تھا، اس کے منہ میں چمچ سے دلیا ڈالا، جو ہی اس کے منہ میں چمچ سے دلیا ڈالا اس نے رونا شروع کر دیا، او آنے والا فوت ہو گیا، پہلا فوت ہو گیا، پہلا فوت ہو گیا۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے جواب دیا میرے دانت نہیں ہیں، داڑے مسوڑے سب درد کرتے ہیں، اس کو پتا تھا میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، میرے منہ میں چمچ سے نہیں ڈالا کرتا تھا، اپنے منہ میں ڈال کر اپنی زبان سے میرے منہ کے اندر ڈالا کرتا تھا، نہیں خیال کیا کہ یہ مریض کوڑ کا مریض ہے، مرض مجھے بھی لگ سکتا ہے، نہیں مجھے اللہ نے مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے تو میرا بھی فرض یہ ہے کہ رعایا میں خواہ کوئی کوڑی ہوگا کوئی ہو، میں اس کے دکھ درد کی دوا کیا کروں۔ تو اس طرح کے لوگ اگر کوئی شمع برابر بھی جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا درد تھا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو شمع برابر بھی عطا کرے۔ میں خدا کے نام کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے، پاکستان سب سے طاقتور ملک بن جائے، لیکن بات ہی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں خلفائے راشدین والی کوئی جھلک بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے